حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے. آپ نے دیکھا کہ آپ کا بیٹا نا کسی کو دینے کے لیے دینار تول رہا ہے، تو جو دینار تھے نا ان کے اوپر مٹی لگی ہوئی تھی، کیونکہ تول کے دینے تھے کسی کو. تو ظاہر ہے مٹی کی قیمت تو کچھ بھی نہیں اور دینار تو دینار تھے، لیکن انہاں دیناروں کے جو اوپر نقش ہوتا ہے نا بنا، ان پہ مٹی لگی ہے. اب وہ بچہ کر کیا رہا ہے کہ ہر دینار کے اوپر سے نا مٹی صاف کر رہا ہے تاکہ دیناروں کے وزن میں مٹی نہ تلے. ظاہر ہے جس کو اس کے ساتھ تو زیادتی ہوگی، مٹی کی کوئی قیمت نہیں، دینار دینار ہے. تو وہ ہر دینار کے اوپر سے مٹی صاف کر رہا ہے. تو حضرت فضیل بن عیاض نے اپنے بیٹے کو دیکھا تو آپ نے فرمایا میرے بیٹے تیرا یہ عمل کہ تو دیناروں کے اوپر سے مٹی صاف کر رہا ہے تاکہ مٹی بھی دیناروں کے وزن میں نہ تل جائے، تیرا یہ عمل 2 حج اور 2 عمرے کرنے سے افضل ہے. تیرا یہ عمل 2 حج اور 2 عمرے کرنے سے افضل ہے. لیکن اللہ معاف فرمائے ہمارا حال عجیب ہے یار، کم بھی تو لو. آج بھی تقریباً حضرت دودھ لینے جاؤ نا دکانوں پہ تو وہ جو جس سے وہ دودھ دیتے ہیں حضرت تھلوں میں چب ہے اور سائڈاں تیری چب نہیں حضرت، نیچے سے بھی نا اس کو دبا کے وہ اوپر کر دیا گیا، اور ویسے بھی اس کو نا چھوٹے چھوٹے. کم تو لو، ملاوٹ کرو حضرت، اور پھر کیا کرو، پھر عمرے پہ چلے جاؤ. لیکن وہ کیا فرما رہے ہیں کہ تیرا صرف یہ عمل کہ تو دیناروں کے اوپر سے مٹی صاف کر رہا ہے، یہ 2 حج اور 2 عمروں سے افضل ہے. کبھی کبھی حضرت کوئی اس طرح کا ولی ملتا ہے. ہم حضرت ادھر کو ناروال سائٹ پہ گئے، سردی بڑی زیادہ، تو کچھ چائے پینے کا پروگرام ہمارا بنا. ہم اترے، ہم نے چائے کے لیے کہا تو نظر پڑی تو دکان پہ نا تھوڑی سی برفی بھی رکھی تھی. کوئی بزرگ تھے تو ہم نے ان سے کہا کہ حضرت کو تھوڑی سی برفی بھی دے دیں ساتھ. تو میں نے حضرت اس بندے کو دیکھا کہ اس نے جب ترازو، چھوٹی سی وہ ترازو تھا، تو اس سائڈ پہ نا انہوں نے کاغذ رکھا اور اس کے اوپر برفی کے ٹکڑے رکھے، لیکن اس سائڈ پہ بھی انہوں نے کاغذ رکھا، اس کے اوپر پھر انہوں نے بٹے رکھے. یہ رب کا ولی تھا جی، وہ رب کا ولی تھا. کیونکہ یہ کاغذ بھی تو برفی کے وزن میں تلنے لگا تھا نا ساتھ. کاغذ پیسے تو تھوڑے سے تھے، برفی 1200 روپے کلو تھی. انہوں نے جب اس سائڈ پہ نیچے کاغذ کا ٹکڑا رکھا کہ ظاہر ہے ترازو تو گندا تھا نا، تو اس کے رکھ کے اس کے اوپر انہوں نے برفی کے ٹکڑے. اب اس سائڈ پہ انہوں نے صرف وہ بانٹ، جس کو ہم پنجابی میں کہیں گے وٹے، وہ ہم نے میرے خیال سے پاؤ برفی لی ہے. لیکن انہوں نے کیا انہوں نے حضرت اس سائڈ پہ بھی کاغذ رکھ کے اس کے اوپر حضرت انہوں نے بانٹ رکھے. میں نے کہا یہ ولی حضرت جی رب دا ہے، کیسا تول پورا ہے حضرت کہ اگر ادھر کاغذ رکھا ہے تو پھر ادھر بھی کاغذ، تاکہ برفی کے پیسے لگیں حضرت، کاغذ کے پیسے برفی کے پیسے میں نہ لگیں. لیکن افسوس حضرت آج یہ رنگ ہمارے پاس نہیں رہے. جدہ جتھے جتھے دال لگا تھا کوئی باز نہیں آتا. نہیں بیٹا، حلال کھاؤ، اپنے تول پورے کرو حضرت. اللہ معاف فرمائے حضرت جی، کون سی چیز ہے حضرت جی. اور میں حیران اس بات پہ ہوں کہ آپ فلٹر پہ چلے جائیں تو حضرت لوگوں کا رش لگا ہے صاف پانی پینے کا. جو ذرا اور لینڈ لارڈ ہیں انہوں نے اپنے گھر نیسلے لگوا لیا ہے، ایکوافینا لگا رکھا ہے، اور پانی آ رہے ہیں. اگر پوچھو تو سب عام سے عام بندے کو جو بالکل بھی پڑھا لکھا نہیں ہے وہ بھی آپ کو آگے سے پورا فلسفہ سنائے گا حضرت جی گندے پانی کے جو نقصان پہ جی. گندا پانی پینے سے لیور خراب ہوتا ہے، گندا پانی پینے سے جو ہے نا وہ کڈنی خراب ہوتی ہے، گندا پانی پینے سے یہ ہوتا ہے. آپ کو پورا حضرت 15 منٹ کا مضمون ہر بندہ سنائے گا گندے پانی کے. لیکن میں اس بات پہ حیران ہوں کہ گندے پانی کے نقصان کو تو ہر بندہ مان رہا ہے، لیکن گندے رزق کے نقصان کو کیوں نہیں مان رہا ہے. حالانکہ گندا پانی تیرا لیور اور تیری کڈنی خراب کرے گا، لیکن گندا رزق تیری نسل خراب کر دے گا، تیرا بیج خراب کر دے گا، تیری نسل کو تباہ کر دے گا گندا رزق. لیکن کیا ہے، گندے پانی کے نقصان کو مان رہے ہیں سارے، لیکن گندے رزق کے نقصان کو. فرمایا بیٹا صرف تیرا یہ دینار کے اوپر سے مٹی صاف کر، تیرا یہ دینار کے اوپر سے صرف مٹی صاف کرنا کہ کہیں مٹی دیناروں کے وزن میں نہ تلے. یہ 2 حج اور 2 عمروں سے افضل عمل ہے. اس لیے حضرت بہت دھیان رکھو حضرت، بہت دھیان رکھو حضرت، اپنا رزق صاف کرو. میں کہتا ہوں حضرت حلال کی جو برکتیں ہیں وہ تو نسلوں میں چلتی ہیں، لیکن حضرت جی فی زمانہ
جو حلال کی کوالٹیاں ہیں، جو حلال کے فوائد ہیں، ان میں سب سے پہلا اور بڑا فائدہ یہ ہے کہ حلال بڑھتا ہے حضرت، حرام بڑھے گا نہیں کبھی بھی حضرت، حلال بڑھے گا، یہ پھلتا ہے، یہ پھولتا ہے، یہ آگے چلتا ہے، حرام کبھی نہیں بڑھے گا، اس میں بے سکونی ہوگی، اس میں سکون نہیں ہوگا، حلال پھیلے گا۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں کچھ شخص حاضر ہوا اور آ کے عرض کی، اے اللہ کے رسول علیہ السلام، میری جو روزانہ کی سیلری ہے نا وہ 10 روپے ہے، لیکن پوری نہیں پڑتی، بڑی مشکل سے گزر بسر ہے، ادھار لینا پڑتا ہے، آپ کچھ عنایت فرمائیں کچھ۔ بھئی یہ جتنے فیس بک پہ وظیفے چل رہے ہیں نا، یہ وظیفے تب کام آئیں گے جب آپ کما کے حلال لاؤ گے۔ اللہ کا نام لینے سے حرام میں برکت نہیں آتی کبھی بھی۔ یہ ایسا دم کوئی ایجاد نہیں ہوا کہ آپ وہ بکری، آپ کتے پہ کریں تو وہ بکری بن جائے۔ وہ جتنے فیس بک پہ وظیفے لکھے پڑے ہیں نا جی، رزق میں اضافہ وہ تب ہوگا جب پہلا کام تو یہ کرے گا کہ تو کما کے گھر میں حلال لائے گا، وہ بڑھے گا اس وظیفے سے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ سنتوں کے بعد 100 بار پڑھیں، یہ اس سے حلال بڑھے گا۔ تو اب کما کے گھر لائی حرام رہا ہے، تو اب گھر میں لائی سود رہا ہے، تو بھائی سبحان اللہ و بحمدہ سے سود میں تو نہیں نا برکت آنی کوئی بھی، سود تو جنگ ہے اللہ کے رسول سے۔ سورہ یاسین سے، سورہ واقعہ سے اس رزق میں اضافہ ہوگا جس میں تول پورا ہے، جس میں دھوکہ نہیں دیا گیا، جس میں ملاوٹ نہیں ہوئی، جس میں کم نہیں تولا گیا، جس میں فراڈ نہیں ہوا، جس میں ریت نہیں ملائی گئی، جس میں کنکر نہیں ملائے گئے، وہ ان وظائف سے بڑھے گا۔ وہ جو ہے ہی گندا ہے، اس نے کیا بڑھنا اس وظیفے سے، اور بڑھتا ہے، اس میں قطعاً کوئی شک نہیں اتنی، لیکن پہلی شرط حلال بڑھے گا، حرام نہیں بڑھے گا۔ تو وہ انہوں نے اس کی اللہ کے رسول کوئی نگاہ نبوت تھی، وظیفے والی بات تو آئی بعد میں، پہلے تو یہ دیکھا جائے گا کہ وجہ کیا ہے، 10 روپے بڑے معقول پیسے ہیں اور نہیں پوری پڑ رہی 10 روپے میں، نگاہ نبوت تھی جی، دیکھ لیا معاملہ۔ آپ نے فرمایا تو اس طرح کر کے جا کے اپنے مالک سے کہے کہ میری جو روزانہ کی سیلری ہے نا، جو روزانہ کے میرے پیسے ہیں وہ 7 روپے کر۔ اب وہ عرض یہ کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام 10 روپے لے رہا ہوں روزانہ کی مزدوری اجرت، پوری نہیں پڑ رہی، ادھار لینا پڑتا ہے، کچھ نہ کچھ اس طرح 10 میں پوری نہیں پڑ رہی، کو وظیفہ عطا کریں، کو برکت کی دعا فرمائیں۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام آگے سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ تو 7 کروا لے، ٹینر پہ جا کے اپنے اور کٹا۔ انہوں نے آگے سے کچھ عرض نہیں کیا، سمعنا وأطعنا، وہ چلے گئے، جا کے اپنے مالک سے کہا میرے روزانہ کے جو پیسے ہیں وہ 7 روپے کر دے۔ مالک تو خوش ہو گئے، ٹینر پہ بچ گئے اس کو، لیکن لکھا یہ ہے کہ کچھ دنوں کے بعد وہ حیران رہ گئے، پہلے 10 روپے ہونے کے باوجود ادھار بھی لینا پڑتا تھا اور بھی بڑے معاملے، لیکن اب 7 روپے بھی ختم نہیں ہوتے، 7 روپے بھی ان سے ختم نہیں ہوتے، بچ جاتے ہیں روزانہ پڑھے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، سارا ماجرا جا کے عرض کیا، اللہ کے رسول پہلے 10 روپے تھے، پوری نہیں پڑتی تھی، ادھار لینا پڑتا تھا، ختم ہو جاتے تھے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ جا کے 7 کروا دے، 3 کم کروا۔ اللہ دل میں خیال تو آیا تھا 7 میں پوری نہیں پڑ رہی، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، لیکن ماننے والے تھے، میں نے جا کے 7 کروا دی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام اب تو 7 ختم ہی نہیں ہوتے، میں دونوں ہاتھ کھول کے اس کو خرچ کر رہا ہوں، ختم ہی نہیں ہوتے، بچ جاتے ہیں روزانہ، میرا دسترخوان بھی وسیع ہو گیا ہے، اللہ کے رسول اس میں کیا حکمت ہے؟ تو نگاہ نبوت نے جو چھپی بات دیکھ لی، آپ نے فرمایا اصل میں بات یہ تھی تو لے تو 10 روپے رہا تھا، لیکن کام تو صرف 7 روپے کا کرتا، تو ان 3 روپے کے بیچ میں سستی ہو جاتی، 3 روپے کے بیچ میں تھوڑی سی، تو یہ وہ جو 3 روپے کی سستی تھی نا، یہ اس کی بے برکتی تھی کہ جس وجہ سے کام نہیں بن رہا، کیونکہ وہ 3 روپے سستی والے آ رہے تھے بیچ میں، سستی ہو جاتی تھی تھوڑی سی کام۔ ادھر دیکھا نا ہم بھی کرتے ہیں بڑی سستی، یہ جو ہے نا اللہ تو مسائل کے حوالے سے تو سلسلہ بڑا سخت ہے، لیکن ہم کرتے ہیں سستی ہے۔ میں نے اس لیے کہا کہ تو لے بھی ساتھ جا کے جتنے کا کام کرتا ہے، کیونکہ اب جتنا تو کام کرتا ہے پیسے بھی تجھے آ رہے ہیں، اور یہ بالکل حلال ہے، اور حلال میں اللہ نے یہ کوالٹی رکھی ہے کہ حلال بڑھتا ہے، حلال پھیلتا ہے، حلال پھولتا ہے۔ یہ جتنے وظیفے حضرت آپ پڑھ رہے ہیں نا، جتنے وظیفے میں رزق کے لیے پڑھ رہا ہوں، پہلی شرط یہ ہے کہ وہ رزق ہو حلال۔ حضرت سورہ یاسین کی برکت پھر اس میں شامل ہوگی، سورہ واقعہ کی برکت پھر اس میں شامل ہوگی، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کی برکت پھر اس میں آئے گی۔
اگر ہے ہی حرام تو پھر اس میں اس لیے جیسے حضرت گندے پانی کے نقصان کو مان رہے ہو نا، گندے رزق کے نقصان کو بھی مان جاؤ حضرت، اور پوری حضرت ہم کوشش کریں کہ اپنا تول پورا کریں، کوشش کریں حضرت جھوٹ نہ بولیں، کوشش کریں۔ میں حضرت اس دفعہ عمرے پہ جب اللہ نے توفیق عطا کی، چلو کیونکہ بات حج عمرے کی تھی، جب مدینہ پاک سے ہم نکلنے لگے نا مکہ شریف کے لیے، وہ بچوں نے مجھ کو کون جانتا ہے جی، یہ ساری برکتیں تو دین کی ہیں۔ وہ جو ہوتی ہے نا ہوٹل کی انتظامیہ، وہ جو بچے آپ سے وہ واؤچر وغیرہ لیتے ہیں پھر آپ کو کمرے میں لے کے جاتے ہیں، وہ بچوں نے بڑی محبت کی۔ میں حضرت جب نکلنے لگا نا اوتھے ہی ایک پڑا پہ آتا سی اس وقت میں، کیونکہ ہمارے ادھر حضرت اکثر و بیشتر جو ٹریول ایجنٹ ہے یہ سچی بات نہیں بتاتے، یہ کہتے ہیں بس ہوٹل اے نال ہی اے کبوتر چوک، یہ 400 میٹر، یہ ہوٹل جا کے نکلتا ہے حضرت وہاں اس دنیا میں حضرت، وہ پھر اچھی خاصی حضرت پھر ادھر ظاہر ہے میرے جیسا کوئی اکیلا بندہ ہو تو چلو، اب جس کے ساتھ حضرت جی اس کی بیوی ہے، جس کے ساتھ اس کی بیٹیاں ہیں، اس بیچارے نے تو پریشان ہونا ہی ہے نا کہ یار مجھے ٹریول ایجنٹ نے کہا تھا کہ اے نال ہی ہوٹل وہ جا کے کیا ہو۔ میں نکلنے لگا تو وہاں اچھی خاصی نا وہ ایک جنگ و جدل ایک میدان سجا تھا۔ اللہ یہ بھی غلط ہے حضرت جی، اب جو ہو گیا سو ہو گیا، تو ہے ویخ تو آیا کتے میں چھوڑ رحمت للعالمین محبوب کے در پاک پہ، تو ہے چھڑ تمہیں کیوں اتنی گندی زبان بول رہے تھے؟ ٹھیک ہے جس نے کیا میں تو کہوں گا اس کو بھی معاف کر دو حضرت، لیکن حضرت اب وہ نا اس کے ساتھ نا بچے تھے، بچیاں تھیں چھوٹی چھوٹی، ہوٹل کافی دور تھا، اور وہ پہلے تو لڑائی پہ آیا، پھر ظاہر ہے وہ پھر جب نہیں پھر وہ کچھ اللہ تعالیٰ انج ہو جائے تو میری چھوٹی چھوٹی بچیاں نے اتنی گرم دوپہر ہے میں کہاں سے ان کو لے کے آؤں گا حضرت، تو وہ حضرت وہ میرا بچے نا وہ سامان گاڑی میں رکھوا رہے تھے، مجھے پتا کیا کہتے ہیں حضرت روز اینڈیاں سانو کہیں 100 بات دعا ملتی ہیں تو لگتی ہیں تو نہیں میں نے کہا نہیں تمہیں نہیں کم از کم لگیں گی، یہ ساری اس کو لگیں گی جو پاکستان بیٹھا ہوا ہے، تمہیں یہ نہیں لگیں گی کم از کم، کیونکہ تمہارا تو اس میں قصور ہی کوئی نہیں، تمہارا تو صرف اتنا کام ہے کہ جو آنے والا بندہ پاکستان سے واؤچر یا جو کچھ لے کے آیا ہے، جو پیچھے ٹریول ایجنٹ نے کیا تم نے بس اس کو اس کے کمرے میں پہنچانا ہے، تمہارا تو نہیں کام، یہ جو ہوا تم نے تو نہیں کیا۔ انہوں نے کہا نہیں حضرت، میں پھر خیر کہنے لگے حضرت اسی تو نقصل جا کے سوچنے کے کام چھاڑی چڑھیے، روز اتنی بد دعائیں ملتی ہیں، کیا ہے حج عمرہ ہے حضرت، لیکن نہیں باز آتے ہم، سیدھی سیدھی بات بتا بھائی یہاں ہوٹل ہوگا، عادت پڑ چکی ہے حضرت، زائرین ہے حضرت نہیں باز آئیں گے، وہ حج اور عمرے کے لیے جا رہے ہیں حضرت، اللہ رب سیدھی سیدھی بات پہلے بتا دے بھائی اتنے جو ہے نا وہ تیرا فاصلہ اللہ کی پناہ ہے۔ پہلی بات تو اگر کوئی اس طرح کا معاملہ ہو تو تجھے چپ رہنا، دیکھو آئے کہاں رحمت للعالمین محبوب۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں بھی نہیں یہ کرنا چاہیے کہ جاننے والا ہے نہیں، لیکن ہوتا ہے بے تحاشا اللہ ماشاء اللہ حضرت کوئی اللہ کا ولی ہو جو اپنی بات پہ پورا اترے۔ ہمیں تو کئی بار حضرت یہ معاملے ہوئے، ہم تو چپ کر جاتے ہیں، ہم تو بس اسی بات کا مزہ لیتے ہیں کہ دیکھو آئے کتنے ہیں حضرت الحمدللہ۔ لیکن کیا کہہ رہے ہیں اے میرے بیٹے، یہ تیرا دیناروں کے اوپر سے مٹی صاف کرنا کہ کہیں دینار مٹی کے وزن میں نہ تل جائے، یہ 2 حج اور 2 عمروں سے افضل ہے۔ لیکن اتھے کی رج کے کٹ تو لو، رج کے فراڈ، رج کے 2 نمبری کا، اور پھر اس 2 نمبری کو کلیئر کرنے کے لیے کیا کرو عمرے پہ چلے جاؤ، یہی ہے نظر، یا سال بعد میلاد کی محفل کروا لو، یہی ہے اور کیا ہے۔ جتنی محافل ہوتی ہیں ان کا اکثر و بیشتر مقصد و موضوع تو یہ ہے وہ کلیئر کروانا ہو، لیکن یاد رکھنا بھائی اس طرح نہیں کلیئر ہوتا، اس طرح یہ کلیئر نہیں ہوتا۔ اس کا کلیئر یہی ہے کہ تو ادھر اپنے معاملات ٹھیک کر، تو اپنا تول پورا کر، تو غلط بیانی نہ کر، دال لینے جاؤ پتھر ہے، بلکہ حضرت کیونکہ میرا طب سے بڑا تعلق ہے حضرت، یہ ہم نے وہ بس یار کیا بتائیں، خدا کی قسم ہے ہم حدیں توڑ چکے ہیں سب، صرف ایک گال تو بچے پائے ہیں، وہ کیا ہم ہیں ان کے، ہم حدیں توڑ چکے ہیں۔ وہ گناہ جو پہلی امتوں میں فردن موجود تھے، آج وہ گناہ اجتماعی طور پہ اور اعلانیہ طور پہ حضرت ہم میں موجود ہے، لیکن بچے صرف کیوں ہیں؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ اور یہ حکیم عبدالحی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں نا کوئی بندہ آ گیا کہ عرض کرتا ہے کہ حضرت یہ چنگا کیڑا ہے تو پیڑا کیڑا ہے، کتنا حضرت جی مشاہدہ تھا اس اللہ کے ولی کا،
اب فرمان لگے بھائی گل صرف ہے نہیں ہے کہ جڑا پھاڑ کرتے وہ پیڑا ہے، جڑا نہ پڑھیا جائے وہی چنگا ہے۔ مطلب کیا کہ میں بھی بیٹھا ادھر حضرت بھاشن دے رہا ہوں، میں بھی یہ ممبر شریف پہ بیٹھا جناب تقریر جھاڑ رہا ہوں، صرف کیا ہے کہ مجھے موقع نہیں ملا، شاید موقع ملے تو میں ان سے بھی 2 ہاتھ آگے جاؤں۔ حقیقت بات جس کو موقع ملا ہے نہیں بات، جس کو موقع دیا گیا ہے الا ماشاءاللہ، جیسے میں نے کہا نا، میں نے دیکھا نارو والے کہ اس نے اگر برفی تولنے کے لیے ادھر کاغذ رکھا تو اس نے ادھر بھی اتنے کاغذ رکھا، بالکل سیم سائز کاغذ کا۔ جب اس نے وہ ہمیں برفی اٹھا کے دی نا، میں نے وہ والا کاغذ بھی اٹھایا اور میں نے اس کے نیچے رکھا، اس نے بالکل سیم سائز سے کاغذ کاٹا تھا کہ کہیں یہ نہ ہو کہ برفی کے وزن میں کاغذ بھی تلے جائے۔ برفی کی قیمت 1200 روپے کلو ہے، یہ کاغذ 60-70 روپے کلو ہے۔ اس طرح کے بھی اللہ کے ولی ہیں، اسی لیے تو ہم بچے پڑے ہیں۔ یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب تک اللہ کا نام لینے والا ایک بندہ بھی شروع زمین پہ موجود ہے، قیامت نہیں آ سکتی کبھی بھی۔ اور اللہ کا نام لینے سے مراد یہ نہیں ہے کہ بندہ بس تسبیح پکڑ کے اللہ اللہ کرے، جب تولنے کی باری آئے پھر بھی اللہ نہیں، جب بیچنے کی باری آئے پھر بھی اللہ نہیں، جب معاملات کی باری آئے پھر بھی اللہ نہیں، جب تنہائی آئے پھر بھی اللہ نہیں۔ اللہ کا مطلب یہ ہے کہ پھر ہر جگہ اللہ ہو، جب تو تولے پھر بھی اللہ ہو، جب تو بیچے پھر بھی اللہ ہو، جب تو خریدے پھر بھی اللہ ہو، جب تو تنہائی میں بیٹھا پھر بھی اللہ ہو، جب تو فیصلہ کرنے لگے پھر بھی اللہ ہو۔ اس سے مراد یہ نہیں کہ زبان پہ صرف اللہ اللہ ہو، تیرے معاملات میں وہ تھا نا صحیح اللہ والا۔ باقی تو حضرت جس کو موقع مل رہا ہے، اس لیے حضرت حلال کھائیے، حضرت حلال۔ حضرت اگر یہ جسم پہ جو کپڑا ہے اس میں حرام ہے تو نماز نہیں قبول ہوگی حضرت۔ اگر یہ جسم پہ جو گوشت ہے اگر اس میں حرام ہے تو نماز قبول نہیں۔ اگر جسم میں یہ جو خون گردش کر رہا ہے اگر یہ خون رزق حرام سے بنا ہے تو نماز قبول ہے۔ اس لیے حضرت یہ بیس اور بنیاد ہے حضرت۔ جیسے میں نے پہلے کہا حلال کی جو اور کوالٹی ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں، لیکن سب سے بہترین اور اعلیٰ کوالٹی حلال کی ہے یہ پہلے۔ حکیم عبدالحی رحمۃ اللہ تعالیٰ جی مثال کے بادشاہ تھے اپنے وقت میں۔ کسی بندے نے عرض کی حضرت کہتے ہیں جی حلال بڑھتا ہے، آپ نے فرمایا کہتے نہیں، واقعی حلال بڑھتا ہے اور حرام گھٹتا ہے، کوئی مثال دیں۔ کتنا مشاہدہ تھا حضرت۔ آپ نے فرمایا یہ بتا کتیا کتنے بچے دیتی ہے؟ اس نے کہا جی 8 دیتی ہے، 10 بھی دیتی ہے، اس سے آگے پیچھے رہتی ہے۔ فرمایا کتا حلال ہے کہ حرام ہے؟ جی حرام ہے اور عین حرام ہے، کسی صورت کسی انداز میں بھی جائز نہیں۔ فرمایا ٹھیک ہے۔ فرمایا بکری کتنے دی؟ حضرت 2، بڑی ہو تو 3، ایک گاں حضرت 1، بڑی ہو تو 2، اونٹ حضرت 1، بڑا کبھی ہو تو 2۔ فرمایا بکری گائیں اونٹ حضرت حلال ہیں، ہر روز ذبح ہوتے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں ذبح ہوتے ہیں۔ فرمایا 1، 2 یا 3 دیتی ہے، ہر روز لاکھوں کروڑوں ذبح ہوتی ہیں۔ وہ 12 دیتی ہے، وہ 10 دیتی ہے، وہ 8 دیتی ہے، کوئی نہیں اس کو کھاتا کیونکہ وہ حرام ہے۔ لیکن اتنا بتا کبھی تو نے کتوں کا کوئی اجڑ، کوئی ریوڑ، کوئی دیکھا ہو کوئی 300-400 کتے جا رہے ہیں؟ بھائی 12 دیتی ہے نا، 8 دیتی ہے، 10 دیتی ہے، کبھی تو نے دیکھا ہو کہ 200-300 کتے اکٹھے جا رہے ہیں؟ وہ نہیں حضرت، وہ نہیں۔ بڑے بھی کبھی دیکھے تو 5 سے 6 دیکھے، 4 دیکھے، 3 دیکھے، 5 سے 6 اس سے۔ اور فرمایا حضرت ہزاروں کی تعداد میں دیکھے، 3000 کا ریوڑ دیکھا، گائیں جا رہی ہیں، 200 گائیں جا رہی ہے، 300 گائیں جا رہی ہے۔ فرمایا پھر اور کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ یہی تو ہے کہ حلال بڑھتا ہے، وہ ذبح بھی ہو رہی ہیں، ان کے گلے بھی کاٹ رہے ہیں، کھائی بھی جا رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ حرام ہے۔ دے بھی 8 رہی ہے، دے بھی 12 رہی ہے، ہر سال دے رہی ہے، کھاتا بھی اس کو کوئی نہیں، لیکن کیا تجھے کبھی بھی 5 سے 6 سے زیادہ کتے نظر؟ وجہ کیا؟ کیونکہ حرام جتنا مرضی زیادہ ہو، حرام 8 ہو، حرام 10 ہو، حرام 12 ہو، حرام نہیں بڑھے گا، حرام نہیں بڑھے گا۔ حلال 2 ہو، حلال 3 ہو، حلال 1 ہو، حلال بڑھے گا، حلال بڑھے گا، حلال بڑھے گا۔ حلال حلال۔ پھر حضرت جی پھر دیکھو ہوتا کیا ہے حضرت، حلال کماؤ پھر ادنا سورہ یاسین ملاؤ، پھر دیکھو حضرت کیا حلال کماؤ پھر اس کے ساتھ سورہ واقعہ ملاؤ، پھر ہوتا کیا ہے دیکھو۔ حلال کماؤ پھر اس کے بعد اس کے ساتھ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 100 بار اس کے ساتھ ملاؤ، پھر دیکھو ہوتا کیا ہے۔ ہم کما حرام رہے ہیں اور ساتھ رزق بڑھنے کا وظیفہ پڑھ رہے ہیں، او بھائی کیسے بڑھے گا؟ حلال حلال تول پورا کر، اپنا وعدہ جھوٹ نہ بول،
جانے سے پہلے اس کو بتا بھائی تیرا ہوٹل ایتھے ہونا ہی، ہاں ایویں بھائی اللہ تے اللہ دے رسول دے گھر چل رہا ہے، تیرا ہوٹل ایتھے، سیدھی سیدھی بات کر اس سے، سیدھی سیدھی بات کر اس سے، کیونکہ حضرت بعض معاملے ایسے ہیں کہ ہم ان سے نہیں ڈرتے، لیکن وہ معاملے بہت بڑے ہوتے ہیں۔ یہ میری بات یاد رکھیں۔ میں حضرت میرے ایک بڑے دوست تھے، ان کا انتقال ہو گیا، وہ بی بی صاحبہ بھی انتقال کر گئی۔ حضرت ان کی بی بی صاحبہ کے نا سر میں بڑا درد رہتا تھا، وہ بڑا ٹریٹمنٹ کروایا حضرت، باہر تک لے کے گئے۔ ایک دن مجھے کہنے لگے حضرت، میں نے کہا جناب دے کول کھڑنے، جناب کے پاس لے گئے، جناب نے توجہ ہی نہیں فرمائی ہے۔ میں نے 2-3 بار عرض کی حضرت دم کر دیں، دم نہیں کیتا۔ جب وہ چلے گئے نا تو مجھے کچھ اچھا بھی نہیں لگا کہ حضرت دیکھو میں بندہ لے کے آیا، حضرت نے دم بھی نہیں کیتا کوئی۔ جب وہ چلی گئی تو مجھے فرمانے لگے بابا جی ذرا محلے جا کے نا ذرا تو کچھ پوچھیو گچھیو۔ میں محلے چلا گیا، 1-2 پرانے دوستوں سے پوچھا باتوں میں کہ حضرت بہن ہوئے وہ کسی نے مجھے خبر دی، انہوں نے کہا اس بہن نے اپنی ساس نہ بڑا گندا سلوک کیتا سی۔ میں سمجھ گیا اس کو گرفت ہوئی ہے، حضرت نے کیوں دم نہیں کیا۔ دم تو حلال پہ ہوگا نا بیٹا، دم آٹے کے پیڑے پہ ہوگا، گوبر پہ دم تو نہیں نہ ہوتا ہے، لیتے تھے دم تو نہیں نہ ہوتا۔ یا بالکل نہ سمجھیں کہ ہم یہ جو کرتے ہیں یہ آگے نہیں ہے، آتا آگے تیری نسلوں کے آگے آئے گا۔ اس لیے حضرت بڑا دھیان رکھا کرو نگرنا۔ اسپیشل جو احباب بیٹھے ہیں آپ کے نیچے جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کا بڑا دھیان رکھو، دعائیں لو ان سے۔ اور یہ میری بات یاد رکھنا ہے، تسی جہدے نال چنگا کرنا انہیں کوئی نہیں تڑے نال چنگا کرنا، لیکن تسی چنگا ہی کرنا ہے۔ اور اسی وہ چنگا نہیں کرنا، اسی تاں چنگا کرنا کیونکہ اللہ تے اللہ دے رسول نے چنگا کرنا لوا۔ یہ میری بات آپ پہلے دیں، آپ اپنے جس ورکر کے ساتھ اچھا کریں گے وہ آگے سے اچھا، وہ ہمارے گھر کام والی ہے نا، بس کیا بتائیں، جس سے آپ اچھا کرو گے وہ آگے سے اچھا۔ وہ حضرت علی خود فرما رہے ہیں، فرمایا جس پہ نیکی کرنا پھر اس کے شر سے بچنا، لیکن کرنا اچھا اس کے لیے کرنا ہے۔ آج تو اچھا کر، کل جب تیرا ٹائم آئے گا وہ تیرے ساتھ بھی اچھا کرے، کیونکہ تو نے اس کے لیے اچھا نہیں، تو نے ایک بزرگ تھے حضرت، وہ لکھا ہے کہ وہ درزی کا نا کام کرتے تھے، ایک شخص نے وہ کپڑے بھی سلوانے، تو جب بھی حضرت وہ پیسے اس نے دینے نا اس نے کھوٹا سکہ دے کے جانا، حضرت نے رکھ لینا، شاگردوں نے بڑا بولنا حضرت کھوٹا سکہ دے، اور میں ان کو جمع کرتے رہنا، جو کھوٹے سکے دے کے جاتا ہے ان کو جمع کرتے رہنا۔ وہ جمع کرتے رہے، اس اللہ کے ولی کے انتقال کا وقت آ گیا، وہ چارپائی پہ تھے، اپنے شاگرد کو کہا جاؤ وہ جتنے کھوٹے سکے دے کے گیا تھا نا سارے لے آ۔ وہ لے آیا، فرمایا اس کھوٹے سکوں کو میرے سینے پہ رکھ دے۔ وہ سینے پہ رکھ کے نا اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں میرے رب تیری بارگاہ میں حاضر ہونے کا وقت آ گیا، یہ دیکھ لے مجھے عقل تھی، میں نے اس کے کپڑے ٹھیک سیے، غلط نہیں سیے، لیکن وہ ہر بار مجھے کھوٹا سکہ دے کے جاتا تھا، اور مجھے پتا ہوتا تھا کہ یہ سکہ کھوٹا ہے، یہ نہیں لگے گا، یہ نہیں چلے، لیکن میں علم ہونے کے باوجود بھی صرف اس لیے کہ تجھے پسند ہے کرم کرنا، تجھے پسند ہے رحم کرنا، تجھے پسند ہے معاف کرنا، تجھے پسند ہے درگزر کرنا، میں تیرے لیے کھوٹے سکے لیتا رہا۔ اے رب کریم، جس طرح میں نے پتا ہونے کے باوجود اپنا کام ٹھیک کیا لیکن اس سے کھوٹے سکے لے لیے، اے میرے اللہ اب میرا وقت آیا ہے، میں بھی تیری بارگاہ میں کھوٹے اعمال لے کے آنے لگا ہوں، تو بھی میرے کھوٹے اعمال پسند کر لینا۔ یہ آپ جس کے ساتھ اچھا کریں گے اس نے اچھا نہیں کرنا کبھی بھی، لیکن ہم نے پھر بھی، کیونکہ ہم نے اس کے لیے نہیں کرنا، ہم نے اس کے لیے کرنا، کیونکہ حدیث پاک ہے جو رحم نہیں کرتا اس پہ رحم۔ یہ جب بھی حضرت کو معاملہ آئے نا دیکھا کریں کہ میرے کو کتنے غلطی ہوئی۔ میری حضرت تقریباً بڑے زیادہ سفر کی توفیق اللہ نے دی، میری گڈی تھلے آج تک 2 بلیاں آئی ہیں، خدا دی قسم میں میرے رسول تے بیٹھا ہوں، مجھے اتنا ڈر لگتا ہے کہ میں تمہیں دس نہیں سکتا، اللہ دونوں میں میرا کوئی قصور نہیں، اگر وہ مجھے پہلے دکھائی دیتی میں گڈی کندھ نو جا مارتا حضرت، لیکن میں تھلے لیکن آئیاں نے اتنا ڈر لگتا ہے حضرت کہ کسی ویلے حضرت 2 بلیاں نہ آنا میرے اگے نہ آئے، 2 آئیاں۔ ایک دفعہ ایک امام صاحب ادھر آئی تھی، ایک دفعہ میں کسی روڈ پہ تھا، اللہ کی قسم ہے مجھے اتنا ڈر لگتا ہے کہ کتنے 2 بلیاں میں اج پھڑیا گیا، میں اج پھڑیا گیا، میں اج پھڑیا گیا، اللہ اس میں میرا اتنا سا بھی قصور تھا، اگر وہ مجھے پہلے دکھائی دیتی میں دیوار کو گاڑی مار دیتا جا کے، لیکن
اللہ کی مخلوق کو اپنی گاڑی کے نیچے. اس لیے جب کبھی ہو دیکھنا حضرت جی میں کتنے خرابی کی تھی، میں نے کدھر کچھ کسی کا دل توڑا ہے، کدھر میں نے کچھ، کیونکہ اللہ تو کریم، جو ہوتا ہے وہ میرا اپنا کیا ہوتا ہے، میرا اپنا کیا میرے آگے آتا ہے. اس لیے حضرت پوری توجہ فرمائیں حلال کی طرف، اپنا کام پورا کریں، اپنا تول پورا کریں، اپنی بات پوری کریں. ایک گاہک مل جائے، دو مل جائیں، تین، لیکن خدا کی قسم ہے ان تینوں گاہکاں چہنے کی برکت ہوئے گی، تو حیران رہ جائے، تو حیران رہ جائے. اللہ سب کو سلامت رکھے، اللہ ہمیں حلال عطا فرمائے، اور پھر اللہ ہمارے حلال میں برکت دے. وما علینا الا البلاغ.